ٹھیک ہے. تو Iqbal's message to youth. Iqbal is one of the most outstanding Muslim poets and philosophers of the Indian subcontinent. His intellectual genius has reigned supreme in the area of Islamic philosophy during the 20th century and will direct and influence the Islamic intellectual movement in 21st century as well. تو پہلے جو ہے وہ Iqbal's message to youth. Iqbal is saying something to youth. So what is that? We'll read that now. Iqbal is one of the most outstanding Muslim poets and philosophers of the Indian subcontinent. تو Indian subcontinent کے جو مشہور جو ہے مسلمان poets اور philosophers میں وہ شامل ہے. Outstanding, what is outstanding? زبردست, final, excellent. ٹھیک ہے. تو one of the most outstanding Muslim poets. تو so far as Muslim poets, Indian subcontinent, Muslim poets of Indian subcontinent are concerned, there are many. ٹھیک ہے. لیکن so far as philosophers of the Indian subcontinent, so I have no idea کہ what the writer is talking about. کہ اور جو ہے نا انڈین فلاسفی جو ہے, انڈین فلاسفی, I agree کہ انڈین فلاسفی ہے جس کو ہندو فلاسفی ہم کہتے ہیں, اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اور جو فلاسفرز ہیں انڈین سب کانٹیننٹ کے, تو مجھے نہیں پتا کہ اور کون سے جو ہے انڈین فلاسفر جو ہے نا وہ کہنا چاہ رہا ہے. تو پھر جو ہے وہ انٹلیکچوئل جینیس ہیز رینڈ سپریم. میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ مسلم پوئٹس, یا ایوری بڈی اگریز دیٹ مسلم پوئٹس, انڈین پوئٹس, poetry, we have this tradition of poetry. ٹھیک ہے. So we have, apart from Allama Iqbal, we have so many other Urdu poets, people who wrote poetry in various other languages, indigenous languages, apart from Urdu, Persian, etc. So we have, لیکن فلاسفی کی جو ہے نا انڈین سب کانٹیننٹ میں میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے ہم یہ کہیں کہ انڈیا کے مشہور مسلم فلاسفرز ہیں, تو ایسے ہمیں کوئی فلاسفرز نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. تو ہم اگر ان اینشنٹ اسلامک فلاسفرز کو, اسلامک گولڈن ایج کو, ان کو بھی کیپ دیم اسائڈ, ایک طرف رکھیں, اور جو اینشنٹ جو ہندو فلاسفرز یا بدھسٹ فلاسفی یا ہندو فلاسفی کو بھی ایک طرف رکھیں, تب جو ہے نا میں دیکھتا ہوں کہ ایسے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انڈیا کے فلاسفرز نا, تو ان کی انٹلیکچوئل جینیس, تو ان کی جو ذہانت ہے, جینیس وہی ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ بریلینٹ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں آئنسٹائن کیا تھا, ایک جینیس تھا. تو اس طرح اور بھی کئی لوگ ہیں جو کہ جینیس کا دعویٰ کرتے ہیں. پرہیپس میں بھی جینیس ہوں. ٹھیک ہے. تو ان کی انٹلیکچوئل جینیس رینڈ سپریم, رین, ٹھیک ہے, رین کرنا. ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ, ہم کہتے ہیں کوئین الزبتھ رینڈ, رینڈ انگلینڈ, رینڈ اوور انگلینڈ, یا رینڈ, ٹھیک ہے, ان انگلینڈ اتنے عرصے تک نا. اب تو وہ چونکہ کوئین الزبتھ ہیز ڈائیڈ, اینڈ دین ہو ہیز ریپلیسڈ, اور ہو از ہر سکسیسر, کین یو ٹیل می؟ کنگ چارلز. یس, بہت اچھا آدمی. ٹھیک ہے. تو ان کی جو انٹلیکچوئل, اس نے کہا تھا نا کہ وہ یہ ہے نا کہ انگلینڈ کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیفینڈر آف کرسچین فیتھ. اس نے کہا کہ میں سارے فیتھ کا ڈیفینڈر ہوں, جب میں کنگ بنوں گا تو آئی ول بی ڈیفینڈر آف آل دا ریلیجنز. یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف جو برٹش جو یہ پروٹسٹنٹزم ہے صرف وہ نہیں, میں ہی ول بی ڈیفینڈر, ہی سیڈ دیٹ آئی ول ڈیفینڈر, جو بھی لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو علامہ اقبال کا انٹلیکچوئل جینیس رینڈ سپریم. ان کی جو جینیس تھا اس نے ہولڈ رہا ان کا اسلامک فلاسفی میں 20th سینچری میں, اور جو ہے ول ڈائریکٹ اینڈ انفلوئنس اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن, اور 21st سینچری میں بھی. اب یہاں پہ یہ ہے کہ 20ویں صدی میں اسلامک فلاسفی کون سی, یہ کہہ رہے ہیں کہ ایریا آف اسلامک فلاسفی. اگین آئی ہیو نو آنسر فار دیٹ, بیکاز وی ہیڈ these poets, and then we had political figures like Jinnah ہو گئے, علامہ اقبال ہو گئے, تو پولیٹیکل فگرز ہیں. لیکن ہم یہ کہیں کہ 20ویں صدی کی وہ اسلامک فلاسفی, تو شاید کہ علامہ اقبال آ رہا ہے جو کہ he is coming and then adding his share in Islamic philosophy. But so far as other Muslim philosophers are concerned, then they lived hundreds of years ago. ٹھیک ہے. وہ کون ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. بلکہ آج جیسے آپ کو I will tell you now, تو اور جو علامہ اقبال اگر جو ہے نا he is a Muslim philosopher, so who others were who were also
who are other Muslim philosophers? If Iqbal is one of them, so who are the other philosophers? Yes, ٹھیک ہے, بہت سے ہیں, لیکن وہ آج کے دور کے نہیں ہیں, کنٹمپرری دور کے نہیں ہیں, یا جو ہے نا ریسنٹ پاس کے بھی نہیں ہیں. وہ تو بہت اسلامک گولڈن ایج میں رہے تھے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ نام ہے ایویسینا. ایویسینا, ایورویز جسے ہم ابن رشد کہیں, ٹھیک, ایورویز ہے, اس طرح ابن خلدون ہے, ٹھیک ہے, تو ابن خلدون ہو گیا, اس طرح سائنٹسٹ بھی ہیں بہت سے. تو جو ہے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سبلائم پوئٹری اور ان کی جو فلاسفی جو تھی انسپائرڈ ملینز آف پیپل ٹو ویک اپ ٹو دا ریالٹی آف ٹائم. So what was the reality of time? So what kind of demands he was making on the Muslims, especially the Muslims, ٹھیک ہے, and engage a destiny for themselves, forge a destiny, اور اپنی ایک destiny, ٹھیک ہے, destiny future جو ہے نا ان کا. کہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims to wake up to the reality of the time. So what was that? What was the reality of the time the author is referring to? The reality of the time is the fact that Muslims at that time, they were not free. They were living in India, which was governed by the British. It was British India. And then so far as Iqbal is concerned, he had his pulse right on the finger of the Muslims. ٹھیک ہے, having ان کی جو تھی, ان کو he realized that Muslims they are passing through a difficult time. And so far as past is concerned, so past was not a matter of great consequence, because Muslims at that time they were ruled over India. اور جو ہے انہوں نے they had inflicted terrible defeats on Hindus. So what will happen if the British leave and then they leave India with the legacy of democracy? ٹھیک ہے, تو وہ تو یہ تھا کہ ان کو یہی نظر آ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے نا will become turned into a democracy, اور as Hindus are the majority, تو Hindus will be ruling over the Muslims for all future. تو یہ تھی وہ reality تھی جو کہ, اور he had his finger on the pulse of the Muslims. He had his finger, sorry I said it wrongly. He had his finger on the pulse of the Muslims. مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اس سے وہ مکمل طور پہ کیا تھے, آگاہ تھے. تو ریالٹی آف دا ٹائم یہ ہے کہ forge your destiny, اور they should forge. forgery کیا ہوتی ہے؟ forgery, forge یہاں پہ بنانا ہے, لیکن forgery اس جیل سازی کو بھی کیا کہا جاتا ہے. تو جیل سازی میں بھی تو کوئی چیز is being made, اگرچہ for a bad purpose, to make others fool. forge your destiny, اپنی ایک تقدیر بنائیں, ان کی قسمت ہو, اور یہ ڈیسٹنی یہی ہے that they should have seek their destiny. They should pursue their destiny, and then they forge destiny on the basis that they are Muslims. They are Muslims. So Islam is their identity. So if they are living in the geographical bounds of India, it doesn't mean they have become Hindus. They have a distinct identity. اور اسی ڈسٹنگ جو ریالٹی ہے اس کی بیس پہ کیا بننا تھا پاکستان, اور یہی ڈیسٹنی ہے جو رائٹر از ریفرنگ ٹو. ٹھیک ہے, ڈیسٹنی یہ بھی ہے کہ یس یا ایٹ اسمال اسکیل they could forge their destiny, they could create a future in a newly created state of Pakistan. But if they are in love with Islam, and they are the Muslims in right sense of the word, then they would very much like that there should Muslims all across the world, they should be one and they should be single block. ٹھیک ہے, تو پین اسلامزم بھی یعنی کیا تھی ان کی کہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں یہ تکلیف یا زوال کی جو گھڑی ہے اس میں گزر رہے ہیں, اٹ شوڈ ناٹ لاسٹ فار ایور, اور مسلمان جو ہے نا وہ بھی آگے چلیں اور ترقی کرتے ہوئے آگے جائیں. ٹھیک ہے, تو فورجنگ اے ڈیسٹنی یہ ہے. He was very much aware of the fact that if the youth of Ummah had structured their real destiny, then they could have led the Muslims of subcontinent out of the pit of subjugation earlier than they did. So he was very much aware of the fact that if the Muslims of Ummah had structured their real destiny, تو وہ اس بات سے آگاہ تھے. He was very much aware, he was cognizant of the fact. He had this awareness that the youth of the Ummah
should have structured their real destiny longer before his time. So if that had happened, then Muslims would have been closer to their goal or desire जो है उनका जो goal objective है. He was very much aware of the fact that the Muslims of Ummah had structured their real destiny. ठीक है, तो जो है ना, अगर उन्होंने अपनी real destiny को forge किया होता, अपना जो goals जो है ना उन्होंने मुतयन किया होते, then they could have led the Muslims of the subcontinent. तो वो मुसलमान जो थे, नौजवान जो थे, वो मुसलमानों को ले जाते out of pit of subjugation earlier than they did. तो subjugation जो है वो क्या चीज है? subjugation गुलामी है ये, ठीक है. subjugation गुलामी हो गई, तो subjugation जो है, तो यही subjugation कौन सी subjugation? यही subjugation the writer is referring to the fact that the Indians, they were subjugated by the Britishers, by the people of European descent who have come from a place far away. और न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने जो है इंडिया को ऑक्यूपाई किया डिस्पाइट द फैक्ट कि हिंदू जो इंडियन जो थे, they were far superior to the Britishers in terms of numbers. ठीक है, तो ये कैसे कर लिया, ये जो है ना एक अलग बात है. इकबाल ये कह रहे हैं कि अगर जो है ना उम्मा के मुसलमान जो है, if they had awakened earlier, then they would have led the Muslims of the subcontinent towards their goal of freedom long time ago. ठीक है, तो देखें कि वो कह रहे हैं कि he was very much aware of the fact, वो इस बात से आगाह थे कि if the youth of the ummah has structured their real destiny, अगर उन्होंने जो है एक अपने जो है वो अपने फ्यूचर के बारे में उन्होंने होमवर्क कर लिया होता, ठीक है. और जो है उनकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज कि व्हाट द रियल डेस्टिनी of the Muslims of the subcontinent really mean. So it basically highlights, या basically ये जो है इस चीज की तरफ इशारा है कि Muslims, they were living under the British yoke, British colonial government, and the British came and then they changed everything. So now, as they had come, a time will come in the future, then they will leave India. So they could not have held on to their occupation of India for pretty much longer period of time. Reason being that time change हो चुके थे, First World War हो चुकी थी, Second World War हो चुकी थी, ठीक है. तो जो है ये है कि यस के जो है तो बरतानिया ने तो जाना था sooner or later, और मुसलमान जो थे they were aware of the fact, awareness इस बात की थी कि what will happen to them the moment the British leave. अगर वो इंडिया को जमहूरियत के तौर पे छोड़ते हैं तब क्या होगा, मुसलमान एक subjugation के बाद they will experience another subjugation. Earlier it was at the hands of the British, now it will be at the hands of the Hindus. ठीक है, तो ये जो आइडिया जो था, यही आइडिया था, यही एक मुश्किल की सिचुएशन थी. और अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि व्हाट वाज द वे फॉरवर्ड. तो अल्लामा इकबाल का यही वे फॉरवर्ड था कि मुसलमान जो है वो एक्टिव हों, वो जो अपनी सुस्ती, अपनी ये जो जवाल जो है इससे वो बाहर निकलें. और जो है फिर जो है वो यहाँ पे ये कह रहे राइटर के नजदीक कि अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं कि यूथ ऑफ द उम्मा हैड स्ट्रक्चर्ड देयर रियल डेस्टिनी. अगर उन्होंने they had decided upon their end goal, or deciding upon the end goal, their whole objective that lay in the future, and also they had to make it should not have been a botched effort. Botched effort क्या होती है? एक नाकाम कोशिश थी 1857 की, ठीक है. तो अब यानी क्या है कि मुसलमान जो है वो क्या होता कि अंग्रेज जाते और फिर जो है उनका एंड गोल क्या होता, एंड गोल एक अलग मुल्क का है, ठीक है, ये एंड गोल. और जो है ना उसको ये गोल है, उसके जो मीन जराए कौन से होंगे? जराए यही होंगे कि मुसलमान अपने आप को इक्विप करें, ठीक है. तो एंड गोल को भी अपने सामने रखना और साथ साथ अपने आप को तैयार भी करना. So I was telling you about a failed attempt which they made in 1857. So that attempt failed.
ٹھیک ہے. اینڈ آئی وی ڈونٹ گو ٹو دیٹ وار آف انڈیپینڈنس آف دا میوٹنی جیسے انگریز اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ فیلڈ اٹمپٹ تھی. اب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب یعنی کیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک جو ہے نا دے شوڈ میک another bid, another attempt to reassert themselves. اور یہ جو تھی یہی تھی کہ ایک علیحدہ ملک ہو, نہ صرف علیحدہ ملک کا حاصل کرنے کا گول, اور جو ہے اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور تیاری یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو وہ سستی یا جو غلامی جو ہے یا جو اس سے انہوں نے نکالنا ہے, اور انہوں نے دوبارہ اپنی جو ہے نا اپنا جو اچھا وقت ہے, ایکٹیو دور ہے, اس کو دوبارہ لانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا تھی, یہ تھی کہ فورسنگ دیئر ریئل ڈیسٹنی. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میکنگ اے کلیم, یہ دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان نوجوانوں نے جو ہے اپنے دے ہیڈ ڈیسائیڈڈ اپون دیئر فیوچر اینڈ دیٹ ہیڈ میڈ ریکوائرڈ پریپریشن, دین Muslims they would have gotten their freedom long time ago. Perhaps یہاں پہ رائٹ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات ہے کہ what special about youth. ٹھیک ہے, ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی جو مہم تھی یا جو وہ کیا تھی فریڈم جو تھی, فریڈم کی جو فریڈم اسٹرگل جو تھی, اٹ واز لیڈ بائی پیپل آف میچور ایج. دے ور ناٹ یوتھ, دے ور ناٹ یونگ پیپل. جناح ہو گیا, لیاقت علی خان ہو گئے, دوسری طرف سے دیکھ لیں تو کافی بڑی عمر کے لوگ تھے. تو کیا ایسے مسلمانوں میں ایسی اسپیشل بات ہے, اور وہ کون سا میسج پیغام ہے جو کہ دینا چاہ رہے ہیں. اب ینگ جنریشن از دا اسٹینڈرڈ بیئرز آف اینی نیشن. ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈ بیئرز, علم اٹھانے والے, جھنڈا اٹھانے والے, لیڈر. اف دیئر انرجی از چینلائزڈ ان پراپر ڈائریکشن, اور ان کی انرجی ہے جو ہے وہ it can bring sea change in social, political and economic fabric of the nation. تو جو ہے وہ ایک سی چینج, ایک بہت بڑی چینج ہے جو کہ سوشل, پولیٹیکل اینڈ اکنامک فیبرک آف دا نیشن. ٹھیک ہے, اور اس چیز کو رکھتے ہوئے اقبال فوکس آن دا کریٹو انرجی آف دا یوتھ. کریٹو انرجی, سو جو کریٹو انرجی کیا انرجی ہے, یہ انرجی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ جو ہے نا از امبارڈیمنٹ آف انرجیز آف ویریس کائنڈس. اب چھوٹا بچہ بھی تو بھاگتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی انرجی ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائم پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے, اگر ہم پڑھنا چاہیں, یا اسپورٹس میں دیکھ لیں, اسپورٹس میں اس طرح یہ تو یہ ہے کہ اسپورٹس میں یا جو باقی جو ہے نا بھاگنا دوڑنا, ان میں جو ہے نا نوجوانوں کو ایج ہے. ایک اور ایج بھی ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے جو دماغ ہیں انہوں نے اپنی جو بڑی بڑی جو تھیوریز ہیں وہ ارلی ٹینز میں دے دی تھیں. ناٹ ان ارلی ٹینز, ارلی 20s یا 30 سے پہلے. تو اس کا مطلب کیا, مائنڈ بھی فریش ہوتا ہے. دیکھیں یہ بات تو ہے کہ سپوز کہ 30 سال تک وہ پڑھائی, ایگزام وغیرہ کے لیے پڑھائی ہو سکتی ہے, اس کے بعد نہ یاد کیا جا سکتا ہے, ایگزام کی پڑھائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ینگ یوتھ جو ہے نا ان کی فزیک میں بھی پوٹینشیل ہے اور ان کے مائنڈ میں بھی کوئی پوٹینشیل ہے. اور قائد اعظم علامہ اقبال یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو نوجوان جو ہیں اپنی انرجی کو یوٹیلائز کریں. یہ جو چیز ہے, جو انرجی ہے, اٹ شوڈ ناٹ بی ویسٹڈ, اٹ مسٹ بی, وی مسٹ ٹیپ انٹو دیز وائٹل جو وہ ہیں سورسز ہیں انرجی کے, اور پھر ہم ان کو یوٹیلائز کریں. تو ینگ جنریشن از اے اسٹینڈرڈ بیئرر آف اینی نیشن. ٹھیک ہے, کسی بھی اس میں انرجی از چینلائزڈ ان پراپر ڈائریکشن. لیکن ایک چور بھی تو اپنی انرجی کو وہ کر رہا ہے, لیکن وہ رائٹ سمت میں نہیں ہے. تو ہم جو ہے نا اگر اپنی انرجیز کو پراپر سمت میں لے آئیں تو اٹ کین برنگ سی چینج ان سوشل سوسائٹی میں تبدیلی آئے گی, پالیٹکس میں آئے گی, اکنامک فیبرک آف دا نیشن اور اکانومی میں بھی. ٹھیک ہے, تو پالیٹکس میں بھی تبدیلی, سوشل جو ہے وہ بھی تبدیلی, بہتر تبدیلی. اور جو ہے کیپنگ دس ان مائنڈ, اس نے جو ہے نا یہی کہا کہ اپنی جو نوجوان اپنی جو انرجیز ہیں ان کو پراپر سمت میں وہ لے کے جائیں. لیکن میں اگین یہی کہہ رہا ہوں کہ یوتھ جو ہے نا I basically do not distrust their abilities, but what I'm saying is that when you are of a certain age, like 40s or 50s, then you adopt a practical approach. So far as young people are concerned, they are idealists, they are highly charged, they are emotional, but sometimes it happens that those people who are quite mature in age, they become the leaders. تو ہم جو لیڈرز کی جو بات دیکھ رہے ہیں, آپ لیڈرز دیکھ رہے ہیں, اپنی جو پاکستان موومنٹ ہے اس کو دیکھ لیں, انڈیا کی جو آزادی ہے اس کے لیڈر دیکھ لیں, ایون کہ جو انگریزوں کی طرف سے جو لوگ تھے ان کو دیکھ لیں. تو اگر جو ہے نا آل دا ڈیسیژن میکرز وہی ہیں جو کہ میچور سے ان مائنڈ,
ٹھیک ہے. وہاں تو پھر نوجوانوں کا رول کہاں پہ ہے پھر؟ ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ شعر ہے جو محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان. تو اقبال's نوجوان is مرد مومن, مرد شاہین, an explorer, an adventurer and seer whose aim is getting higher and higher and deeper like eagle, to explore new worlds in the uncharted waters of creativity and intellectual pursuit. تو جو ہے اقبال کا نوجوان جو ہے وہ مرد مومن ہے, ٹھیک ہے, اور مجاہد ہے, شاہین ہے, an explorer. لیکن ایکسپلورر وہ ایکسپلور کرتا ہے, کیا چیزیں ایکسپلور کرتا ہے. این ایڈونچرر ہے, سیئر ہے. سیئر کا مطلب وہی جو وزڈم والا, ٹھیک ہے. سیئر از سم ون who can look into the future, ٹھیک ہے. تو ایک دانا ہے, whose aim is, اس کا ہے going higher and deeper than eagle. higher تو ہم دیکھ سکتے ہیں اونچا, اور deeper like eagle. to explore new worlds, اور جو ہے نئی, to explore new worlds, new frontiers, to boldly go where no one has gone before. Star Trek, اس کا aim کیا ہے, to explore new worlds in uncharted waters. تو uncharted waters ہوتی جو undiscovered. ہم کہتے ہیں کہ past is an undiscovered country, ٹھیک ہے. تو uncharted waters, وہ charter, suppose I was giving you example of Christopher Columbus. So he was voyaging on uncharted waters, unknown seas. He didn't know what lay ahead, whether he will reach his destination or not. So uncharted waters. تو risk ہے نا یہ. Creativity جو کولمبس کا جو سبق تھا کہ وہ جو تھا اس کے uncharted waters جو تھے وہ for the sake of what, for why he was venturing into an unknown sea, because he had a material pursuit in mind. Material pursuit یہ تھا کہ he was trying to reach India, ٹھیک ہے. انڈیا جو ہے نا وہ پہنچنا چاہتا تھا, کیونکہ انڈیا جو ہے وہ کیا تھا, وہ جو تھا لینڈ آف فیبولس ویلتھ. لیکن علامہ اقبال کا جو شاہین ہے, when he will be exploring new worlds in uncharted waters, تو یہ کریٹیوٹی کے اور انٹلیکچوئل پرسیوٹ کے ہوں گے, ٹھیک ہے. کریٹیوٹی نئی چیزوں کو وہ کرنا, انٹلیکچوئل پرسیوٹس. واٹ آر پرسیوٹس وہ ہوتے ہیں آبجیکٹ جن کے ہم which we want to reach at. تو جو ہے pursuits یہی مقاصد وغیرہ یہ چیزیں. تو علامہ اقبال کا مرد مومن ہے, جوان جو ہے مرد مومن ہے, مجاہد ہے, شاہین ہے, an explorer. یہ an explorer وہ ہوتا ہے جو کہ وہ نئی جگہوں پہ جاتا ہے, and he discovers new things. تو explorer ہے. تو an adventurer ہے. adventurer بھی وہی ہوتا ہے کہ is not adventure is that sort of being who likes to go on finding new adventures in life, and then adventure also necessarily require necessity risks. تو آپ risks جو ہے نا وہ لیں گے تب جو ہے, جیسے کہ نیچے نے کہا ہے کہ that which doesn't kill you make you stronger, ٹھیک ہے. تو ایکسپلور کرنا بھی اور ایڈونچر جو ہے دونوں چیزوں میں رسک کا ایلیمنٹ شامل ہے. اور سیئر جو ہے وہاں پہ وزڈم لونگ ہے, and he is able to look into the future and whose aim is to getting higher and deeper. تو وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹک بینگ نہیں ہے, بلکہ وہ ایکٹیو بینگ ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہائر اور ڈیپر چیزوں, ہائر جانا اور ڈیپر جانا, جیسے کہ کسی شاہین کی طرح. تو ایکسپلور نیو ورلڈز, اور جو ہے وہ نئی دنیاؤں ڈھونڈ رہا ہے in uncharted waters of creativity and intellectual pursuit, ٹھیک ہے. تو کس چیز میں, کریٹیوٹی میں, نئی چیزوں کو وہ کرنا, ڈھونڈنا, اور انٹلیکچوئل پرسیوٹس. اب انٹلیکچوئل پرسیوٹ تو یہ بھی ہے, سپوز وی آر ریڈنگ ناؤ اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو امپروو آور ریڈنگ ایبلٹی اینڈ دین ووکیبلری آلسو نالج. تو دس از آلسو این انٹلیکچوئل پرسیوٹ. تو کیا ہم اقبال کے شاہین بن گئے؟ یس وی آر, کیونکہ ہم جو ہے نا کیا کر رہے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی ہے جو کہ ورتھ وائل ہے, جو کہ ایک فائدے کی ہے, جو کہ ہمیں کیا دے رہی ہے, کوئی ایج دے رہی ہے لائف میں. تو ہم جو ہے وی شوڈ ناٹ بی آئلرز, وی شوڈ ناٹ بی ویسٹنگ آور ٹائم از منی. اور جو ہے نا ہم یوٹیلائز اپنے ٹائم کو, اور ہم جو ہے آگے جاتے جائیں, اور جو ہے نئی چیزیں دریافت کرتے جائیں. تو یوتھ آف اقبال از اسٹرانگ بلیور ان عشق ہے, اور عشق جو ہے کیا ہے کہ کریٹو اینڈ ڈائنامک انرجی ہے دیٹ ہیلپس دا یوتھ ٹو ڈسکور اینڈ سبڈیو نیو اسٹارز آف اوریجنلٹی اینڈ انڈیویجویلٹی. تو علامہ اقبال کا جو یوتھ ہے وہ بلیور ان عشق ہے. اب یہ عشق کیا ہے؟ یہ بلیف ان گاڈ ہے, پرہیپس
جو کریٹو اور ڈائنامک انرجی ہے جو کہ اس نوجوانوں کو اس قابل لاتی ہے کہ وہ ڈسکور کریں اور سبڈیو کریں نیو اسٹارز آف اوریجنلٹی اینڈ انڈیویجویلٹی. ٹھیک ہے, تو انڈیویجویلٹی اوریجنلٹی اس میں نئے نئے اسٹارز کو سبڈیو کریں. اب یہاں پہ یہ ہے کہ اسٹارز کو سبڈیو کرنا کیا ہوتا ہے, سبڈیو کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کانکر کرنا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ وہ کانکر کرتے جائیں. دے شوڈ بی ریچنگ نیو مائل اسٹونز ان ٹرمز آف اوریجنلٹی اینڈ. ٹھیک ہے, اور مور اوور اقبال نوجوان اس مرد خودی ہے. اب خودی جو ہے یہ کیا ہے کہ ایبسولوٹ خودی از انفینٹلی کریٹو. ٹھیک ہے, نو دائی سیلف اینڈ سکسیس شیل بی دائن. اپنے آپ کو جانو اور پھر سکسیس کیا ہوگی, تمہاری ہوگی. Iqbal expresses کہ if man becomes emperor of himself then he can lead the world in his own direction. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ کہ suppose somebody is hallucinating تو وہ تو یہی سمجھے کہ I am like the conqueror of the world. تو کیا ہو جاتے ہیں, بعض تو بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس میں یعنی کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ ڈیلوژن ہوتے ہیں نا, ڈیلوژن. اور such a person can find out with his sagacity the pearls of future for the coming generations. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہاں پہ پرلز آف دا فیوچر تمام تر شاعرانہ قسم کی زبان ہے, پرلز آف دا فیوچر. ٹھیک ہے, اپنی سیگیسٹی کے ساتھ, اپنی وزڈم کے ساتھ وہ جو ہے. تو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ what did really Iqbal mean. So first of all, according to Allama Iqbal, youth should be energetic. They should be infused with energy, and they should have this curiosity and the desire to know more and more and to discover more and more. So any person who is an explorer and who is energetic and he claims to be an adventurer, then he must be able to take risks. So I told you that risks can be of various kinds. For example, I told you that Christopher Colombo, he also took a risk, and then he voyaged in uncharted waters, but his aim was a material pursuit. He wanted to reach India, and then Europeans, they wanted to become rich because that was a time when loot and plunder was quite common. ٹھیک ہے, تو علامہ اقبال کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مرد مومن ہے وہ ایسا ہے کہ جو کہ who is also an adventurous being, who is also an explorer and adventurer. لیکن اس کا جو aim اور objective ہے وہ کیا ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کریٹیوٹی اور انٹلیکچوئل پرسوٹس میں مزید آگے اور آگے جاتا جائے. تو علامہ اقبال کیا یہ کہنا چاہتا ہے, کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان بینگز جو ہے نا, اور اسپیشلی یوتھ, they should become creative, they should be creative, and then they should be full of dynamic energy. And when they have that creative, so one prerequisite essential thing is that they should be creative, and then they be full of dynamic energy. So how they will be using their creative self and their dynamic energy into what pursuit? وہ کہہ رہے ہیں کہ اوریجنلٹی اینڈ انڈیویجویلٹی. اور یہاں پہ آگے جو بات کی جا رہی کہ دنیا کو کیا کرنا, لیڈ دا ورلڈ ان ہز اون ڈائریکشن. ٹھیک ہے, یہ کرنا. اور جو ہے یہاں پہ یس کریٹو اور ڈائنامک انرجی, اوریجنلٹی اور انڈیویجویلٹی, یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں کہاں پہ, رائٹنگ میں. ٹھیک ہے, تو رائٹنگ میں ہم اوریجنل ہو سکتے ہیں, سپوز ان ویریس آرٹس اور ویز. اور ہم سائنس میں اوریجنل ہو سکتے ہیں. مثلا یہ ہے نا کہ دیکھیں نا کہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے کیا تھا, یس نیوٹن جو تھا, تو اس نے جو ہے نا گریوٹی کی جو ڈیفائن کیا وغیرہ وغیرہ گریوٹی کو, لیکن کاز کیا تھی گریوٹی کی, کیا تھی کاز. تو پھر اس نے کہا کاز کیا ہے, گریوٹی ہو کیوں رہی ہے. اس نے کہا آئی لیو دیٹ ٹو دا ڈسکریشن آف دا ریڈرز. ٹھیک ہے, لیکن پھر جو ہے وہ کیا تھا کہ یس آئی واز سیئنگ, ہاں میرا اوریجنل جو پوائنٹ جو تھا. اور پھر جو ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یس اوریجنلٹی پرہیپس میں یہی سمجھا رہا تھا, کریٹونیس. ٹھیک ہے, پھر جب آئنسٹائن آیا تو اس نے جو ہے نا جا کے وہ دیکھا اور اس نے بتایا گریوٹی یعنی ہوتی کس سے ہے, اس نے اس کا بتا دیا. تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اوریجنلٹی, یہ جو ارلیئر آرگومنٹ تھا, I have lost it. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی. تو چلیں آگے دیکھیں کہ علامہ اقبال کا یوتھ جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ امباڈیمنٹ ہے وہ کریٹیوٹی کی, اور وہ ڈائنامک ہے,
اور جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہی از ناٹ این آئیڈلر اور ہی ڈزنٹ بلیو ان ویسٹنگ ان ٹائمز، اور جو ہے وہ سیئر بھی ہے، ہی ہیز دس وزڈم، اور وہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے. ظاہر ہے جب ہم چار آنکھوں کے ساتھ دنیا کو دیکھیں گے تب جو ہمیں دنیا ہمیں ریالٹی میں نظر آئیں گی. تو علامہ اقبال کا جو یوتھ ہے وہ بلیور ان عشق ہے، ٹھیک ہے. تو کریٹو اینڈ ڈائنامک انرجی ہے جو کہ اس کو انفیوز کرتی ہے، جو کہ اس کو پروپیل کرتی ہے، اور اس کے سہارے جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، اوریجنلٹی اور انڈیویجویلٹی کی نئی نئی دنیاؤں کو ڈسکور کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو پرہیپس آئی واز ٹیلنگ یو کہ واٹ از ٹو بی اوریجنل، ٹھیک ہے، اینڈ واٹ از ٹو بی این انڈیویجول. تو جو ہے اوریجنلٹی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، اور یہ اوریجنلٹی جو ہے وہ ایک اعلیٰ قسم کا جو ذہنی ہوتا ہے جو کہ کیا بن سکتا ہے، اوریجنل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ جو ہے یہاں پہ جو ہے کہ مرد خودی ہے، اور ایبسولوٹ خودی از وہ انفینٹلی کریٹو ہے. تو میں جو ہے وہ علامہ اقبال کو میں نے نہیں پڑھا اور نہ ہی مجھے کوئی زیادہ اس کی شاعری کا پتہ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹ خودی، کہ یہ میرے خیال میں ایبسولوٹ خودی ہے کہ پرائڈ ہے ان ون سیلف. ٹھیک ہے. نو دائی سیلف. تو نو دائی سیلف تو وہاں پہ بھی لکھا تھا، کیا نام ہے، اوریکل آف ڈیلفائی جو تھا وہاں پہ نو دائی سیلف، یہ بھی گریک فلاسفی میں ہے. اینڈ سکسیس شیل بی دائن. تو نو دائی سیلف یہ ہے کہ اپنے آپ کو جانو اور پھر ارد گرد کی چیزوں کو جانو، اور پھر اپنا جو سپوز کہ وی فائنڈ آور سیلز ان چیلنجنگ سرکمسٹانسز، دین واٹ وی شوڈ ڈو، وی شوڈ فورج ہیڈ اینڈ دین وی شوڈ کریٹ آور اون ڈیسٹنی. اور یہ جو ہے یہاں پہ آگے جانا اور وینچر کرنا، اور لائف میں جو ہے plunging oneself into life and embracing all the challenges and then overcoming all these challenges. اس کے لیے اپنے آپ کو جاننا اور ارد گرد کو جاننا بھی ضروری ہے. سپوز کہ ارد گرد کو جانتے اپنے آپ کو نہیں جانتے، سپوز کہ ایک جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے we do not know that we are basically I am basically a coward. تو میں کیا کروں گا اب، یعنی کیا ہوگا کہ جنگ کے قریب جاؤں گا میں تو بھاگنے کا سوچوں گا. تو میں اپنے آپ کو بھی جاننا اور ارد گرد کے حالات کو جاننا بھی ضروری ہے. اور تب جو ہے تو میچ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، کوئی مس میچ نہیں ہونا چاہیے. اور اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے ایمپرر ہو سکتے ہیں اب جو ہے نا جا کے، اینڈ یو کین لیڈ دا ورلڈ ان اینی ڈائریکشن. ٹھیک ہے، اپنی ڈائریکشن میں. پہلی بات ہے کہ اف سپوز وی وانٹ ٹو لیڈ ڈائریکشن ان آور اون وے، دین فار دیٹ وی شوڈ بی quite clear what those ideas that we are having in mind, what exactly those ideas are, and I'm on a quest to lead the world in that particular direction. تو وہ ڈائریکشن جو ہے، دنیا میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ تباہی کے راستے بھی تو لے گئے تھے لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو کیا جو چنگیز خان ہے، گینگیز خان، وہ جو ہے نا کیا ہو رہا ہے، منگولیا سے اٹھ کے وہ دنیا کو، یعنی بیکمنگ دا گریٹسٹ کانکرر. اور جو ہے جو تو کیا جو ہے نا وہ بھی کیا تھا کہ وہ بھی تو ہی از ہمسیلف این امباڈیمنٹ آف انرجی. تو کیا وہ جو ہے کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے نا دنیا کو اپنی کسی، تو میں یہ بیسکلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ آ جائے گا کہ میں بھی دنیا کو لیڈ کرتا ہوں، ہر بندہ تو لیڈ کر نہیں سکتا. اور پھر دنیا میں اور بھی مثالیں ہیں کہ اور بھی لوگوں نے یہ ہے نا کہ انہوں نے لیڈ کیا دنیا کو، لیکن تباہی اور وہ پھیلائی انہوں نے. اور پھر یہاں پہ سچ اے پرسن کین فائنڈ آؤٹ ود ہز سیگیسٹی دا پلس آف فیوچر فار دا کمنگ جنریشن. تو وہ یہ سیج ہے، سیئر ہے، ہی کین لک ان ٹو دا فیوچر. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی وزڈم کے ذریعے وہ ہی کین ڈو فائنڈ آؤٹ دا پرلز آف فیوچر فار دا کمنگ جنریشن. تو فیوچر کے پرل ڈھونڈنا کمنگ جنریشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو فیوچر کو پہلے سے سمجھنا اور پھر فیوچر کے لیے پلاننگ کرنا اور پھر چیزوں کو درست کرنا. تو بٹ نیکسٹ یہاں پہ ہے کہ بٹ دا یوتھ آف اقبال از ناٹ کنٹینٹڈ ود واٹ ہی ہیز کریٹڈ اور انوینٹڈ. ٹھیک ہے. اور جو اس نے کریٹ کیا اور جو اس نے انوینٹ کیا اس میں وہ سیٹسفائڈ نہیں ہے. کنٹینٹڈ مینس سیٹسفائڈ. دا اسپرٹ آف عشق another name for perpetual struggle جو ہے spurs him to go beyond the star that he has discovered with his foresight. Or the motive of Iqbal's youth is to pursue his intellectual and spiritual goals and then continue his journey beyond these goals. اب دیکھیں کہ جو ہے نا Iqbal of youth جو ہے نا is not contented with what he has created or achieved. So first of all, فرسٹ جو ہے وہ کیا ہوگا اقبال کا یوتھ، ہی ول بی کریٹو. ہاں، ہی ول بی کریٹو. سو ان ویئر لائز ہز کریٹیوٹی اکارڈنگ ٹو دا رائٹر اینڈ سو فار ایز آئی ہیو انڈرسٹوڈ
اس کی جو کریٹیوٹی لائز ہے مینلی فیلڈ آف لٹریچر ہی ہے. اب دیکھیں کہہ رہے ہیں کریٹو اور ڈائنامک انرجی, کریٹو اینڈ انٹلیکچوئل پروگرس وغیرہ وغیرہ. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از ناٹ جسٹ سیٹسفائڈ ود واٹ ہی ہیز اچیوڈ, اس کو مزید آگے جانا ہے اس نے. تو اسپرٹ آف عشق another name for perpetual struggle. perpetual struggle ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے, ٹھیک ہے, لینڈ آف perpetual warfare. perpetual وہ چیز ہو جو کہ ہمیشہ کے لیے ہو. تو جو ہے نا spurs him, اور یہ اس کو انکریج کرتے ٹو گو بیانڈ the star that he has discovered with his foresight. وہ جو stars جو کہ اس نے ڈسکور کیے ہیں اپنی foresight کے ذریعے. اب دیکھیں نا foresight یہ جو ہے کافی لفظ آ رہے ہیں, foresight آ رہا ہے, seer آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح مطلب کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرہیپس جو ہے نا وہ اقبال جو ہے وہ یہ ایبلٹی جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ نوجوانوں میں آئے کہ ون از ایبل ٹو اینٹیسپیٹ دا فیوچر تھریٹس, فیوچر رسکس, اینڈ ٹو میک کورسپونڈنگ جو پریپریشن ہے, ٹھیک ہے. تو اقبال کا یو ہیو ٹو پرسیو انٹلیکچوئل اینڈ اسپرچوئل گولز اینڈ دین کنٹینیو ہز جرنی بیونڈ دیز گولز. گولز تک پہنچ گئے اور پھر اس کے بعد بھی اس نے جرنی کرنا ہے. اب یہ ہے کہ لائف آف اقبال's youth is dynamic and is not confined to mere material achievements and enjoyments of life. تو اب اوپر تو اس نے جو بتا دیا کہ وہ تمام در جو اقبال کے جو گولز ہیں وہ سارے کے سارے lie in the field of academics ہیں. لیکن کہہ رہے ہیں نا کریٹو ہے, ڈائنامک ہے, کریٹیوٹی ہے, انٹلیکچوئل پرسیوٹس ہیں. تو پھر وہ جو ہے نا میٹیریل اچیومنٹس کون سی آ گئیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آلریڈی کہ وی ہیو ڈسکسڈ اقبال کا جو شاہین ہے بیسکلی وانٹس ٹو اچیو سم تھنگ ان دا فیلڈ آف لٹریچر پرہیپس. کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکچوئل پرسیوٹ, کریٹیوٹی ہو گئی, اوریجنلٹی ہو گئی. تو رائٹر نے یہ تو نہیں کہا کہ جو ہے اس کی جو مرد مومن ہے یا مرد شاہین جو ہے یا نوجوان ہے اس کا جو گول ہے وہ مٹیریل اچیومنٹس ہیں. مٹیریل اچیومنٹس تو کہیں نہیں ہے. انجوائمنٹ آف اٹ, ہی انجوائز اے کریٹو جرنی آف ایکسپلوریشن. یا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اقبال کا جو یوتھ ہے اس کے ایمز جو ہے نا وہ صرف یہ لمیٹڈ مٹیریل اچیومنٹس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے گینگیز خان کو دیکھا, چنگیز خان کو دیکھا, تو اس کی جو اچیومنٹ تھی وہ مٹیریل اچیومنٹ تھی, وہ تو کوئی لافٹی گول نہیں تھا جس کو اس نے بنایا ہو. تو ہی انجوائز کریٹو جرنی آف ایکسپلوریشن, ڈسکوری, اور جو ہے انوینشنز ہیں, انوویشنز ہیں. اور اقبال کا یوتھ جو ہے نا سیئر ہے اینڈ سورس فرام واٹ ہی ہیز ڈسکورڈ ٹو نیو نوواز ہیں, بریلینس اینڈ انسپریشن. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیئر ہے, اور اگین جو ہے مطلب کیا ہے کہ کوئی لنکنگ آرگومنٹ ہے نہیں, اور سورس فرام ہز ڈسکورڈ اسٹار, ٹھیک ہے, ڈسکورڈ اسٹار سے وہ نیو نوواز آف بریلینس اور انسپریشن کی طرف, ٹھیک ہے. تو ہم ذرا اس کو بعد میں اس کو ہم تھوڑا سا سمرائز کر لیتے ہیں. اور یہاں پہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو علامہ اقبال, his مرد مومن or his ideal youth is an explorer, adventure and seer, ٹھیک ہے. سو اس کے جو وہ ہیں اسپیشلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ he is an explorer اور adventure ہے, and he is on a journey to find newer and newer things. His aim is to go higher and higher in life, ٹھیک ہے. تو جو ہے علامہ اقبال کا شاہین ایکسپلورر ہے اور ایڈونچر ہے, اور جو ہے اور وہ ہمیشہ اوپر ہی اوپر جاتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ایکسپلور کرے نیو ورلڈز کو, ٹھیک ہے. اور یہ نیو ورلڈز جو ہے نا کریٹیوٹی اور انٹلیکچوئل پرسیوٹس ہیں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اقبال کا جو یوتھ ہے وہ ایک کریٹو اور ڈائنامک انرجی ہے, اور وہ نئے نئے اسٹارز کی طرف, وہ یہ نہیں ہے کہ آفٹر اچیونگ سم تھنگ he remains idle, and he thinks that I have done enough, and this is life pursuits, life's goals, and I have achieved, and now I should be at rest, ٹھیک ہے. تو وہ ایٹ ریسٹ نہیں ہے, وہ کریٹو اور ڈائنامک انرجی کی امبوڈیمنٹ ہے, اور اس کا کام ہے کہ اوریجنلٹی اور انڈیویجولیٹی میں نئی نئی چیزوں کو ڈسکور کرنا. تو سبڈیو کا لفظ جو ہے نا وہ نہیں آ رہا یہاں پہ سینس میں کہ سبڈیو تو قابو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ڈسکور کرنا جو ہے اور کلیم کرنا جو ہے نا زیادہ صحیح ہوگا. اور رائٹر بھی جو ہے نا ہمیں نہیں بتانا چاہ رہا کہ, اور جو ہے کنفیوژن ہے کہ یہ جو اوریجنلٹی اور انڈیویجولیٹی ہے وہ, یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے کہ علامہ اقبال کے جو شاعری ہے اس کو تو بہت سے ایسے لوگ بھی وہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کی جو اسٹرگل ہے, مسلمانوں کی جو اسٹرگل ہے وہ
انٹلیکٹ یا رائٹنگ یا نالج کی فیلڈ میں نہ ہو بلکہ جنگ کی فیلڈ میں بھی ہو. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ پھر جو ہے جو بات ہے وہ تو پھر ساری کی ساری اٹ ول لیڈ ٹو کنفیوژن, بیکاز ہیئر اکارڈنگ ٹو دا رائٹر جو ٹارگیٹ ہیں اقبال کے وہ کیا ہیں, کریٹیوٹی اور انٹلیکچوئل پرسیوٹس ہیں, اوریجنلٹی اور انڈیویجویلٹی ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے کانکرر بننا ہے, آپ نے کانکویسٹ کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, عام طور پہ تو یہی عام طور پہ علامہ اقبال کی شاعری کو یہی کہتے ہیں, یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی شاعری کے ذریعے یہی چاہتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ ایکشن میں آئیں, یا مسلمان دنیا جو ہے وہ جو ہے نا وچ از پاسنگ تھرو کوائٹ اے ڈیلیکیٹ ٹائم, کہ واٹ وی آر ایکسپیرینسنگ ناؤ دیٹ مسلم civilization has fallen on evil times, on bad times. اور مسلمان جو ہے نا سائنس میں بھی پیچھے ہیں, ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں, جنگ میں بھی پیچھے ہیں, اور یہی تو وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے مسلمانوں کے جو دشمن ہے وہ ہمیشہ کیا ہے, کامیاب ہے, اور مسلمان کیا ہیں. تو کیا مسلمانوں کی جو اسٹرگل جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہونی چاہیے, کیا اٹ شوڈ بی ان دا فیلڈ آف اکنامکس ہونی چاہیے, کیا جو ہے پین اسلامزم مسلمانوں کا اکٹھا ہونا یہ ان کا گول ہونا چاہیے. تو یہاں پہ کوئی زیادہ وہ نہیں ہے کہ اقبال کا جو شاہین ہے اس کا الٹیمیٹ, وہ جو شاہین ہے تو شاہین بنا کس لیے ہے. یہاں پہ تو یہی کہا جا رہا ہے کریٹو ہے اور ڈائنامک انرجی ہے, اوریجنلٹی ہے, اور اس میں اور نئے نئے اسٹارز ڈسکور کرنا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا ہو رہی ہے, so far as I'm concerned, I'm feeling utter confusion. So what really youth of Iqbal be doing in life? Will he confine his or her جو ہے اس کی energies کو, will it be confined to in the fields of academics only, or that Allama Iqbal wants that Muslims they should also become warlike, they should become great as they were in earlier times. کیا علامہ اقبال جو ہے نا مسلمانوں کی رینیسانس ریوائول چاہتا ہے؟ یس, I think that he wanted the renaissance of the Muslims. لیکن جو موڈس آپرنڈائی ہے, جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو پہلے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے سارے پرسیوٹس گولز جو ہے نا وہ ان دا فیلڈ آف ایکیڈیمکس ہیں. پھر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ he will be having Iqbal's youth will be having his eyes, یا اقبال کا یہ مسلمان جو یوتھ ہے اس کی آنکھیں کیا ہوں گی, فیوچر کے اوپر ہوں گی. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہوگا, سیج ہوگا, وہ ایک سیئر ہوگا, وہ جو ہے will be looking into the future and then. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ مختلف جو فیلڈز ہیں اس میں جو ہے نا وہ باتیں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ہے یہاں پہ اور پھر وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے نا کیا ایمپرر آف ہمسیلف. سو مائی آرگیومنٹ ہے کہ سپوز وی آر آلسو ڈیلوژنل سم ٹائمز, somebody is having a delusion of grandness. وہ ہے نا, گرینڈنس کا ڈیلوژن بھی ہوتا ہے. تو کیا جو ہے نا وہ he will be leading the world. ٹھیک ہے, تو کون وہ بندہ ہے جو کہ is in a position to lead the world. ٹھیک ہے, تو جو ہے یہاں پہ اقبال آف یوتھ ہے کہ فرسٹ آف آل رائٹر hasn't explained that what this Iqbal's youth is after. پھر وہ کہنا چاہ رہے کہ جو اس نے اچیو کیا ہے وہ اچیومنٹ کس فیلڈ میں ہے, کیا کانکویسٹ میں ہے, کیا اکیڈیمکس کی فیلڈ میں ہے, کیا فزکس کی فیلڈ میں ہے, کس چیز میں ہے, کیا جو ہے نا وہ پولیٹیکل ریوائول ہے, کیا وہ جو ڈیکیڈنس ہے, جو مسلمانوں کا جو زوال جو ہے وہ وہ ہے جو کہ اس کو گریپ کر رہا ہے وہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس نے کریٹ کیا ہے he is not satisfied with what he has achieved. So first of all we are at a loss what is the ultimate goal and objective of Iqbal Shaheen. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس نے انوینٹ یا کریٹ کیا اس پہ مطمئن نہیں ہوتا, اور جو ہے یہاں پہ یہ جو پرپیچول ہے, یہ ایک بے چینی ہے, اسٹرگل ہے, پرپیچول اسٹرگل ہے, کانسٹنٹ اسٹرگل جو کہ spurs him, اس کو انکریج کرتی ہے to go beyond the star that he has discovered. تو جو اچیومنٹ کی ہیں اس نے, اس سے بھی اس نے آگے جانا ہے. تو this is how human society progresses. Some people achieve something, and then other people they do not feel content with the achievement that they had. Human beings they are also starving all the time. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ ہے کہ پھر علامہ اقبال کا جو شاہین ہے اس کا یہ ہے کہ اپنی پرسیو کرے, فالو کرے اپنے انٹلیکچوئل اسپرچوئل گولز کو, اور پھر جو ہے نا اپنے گول سے بھی آگے جائے. پھر نیچے رائٹرس اپنے آپ کو کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. میٹیریل گولز, جب میٹیریل گولز ہے ہی نہیں تو اس تک پہنچ کے آگے جانا یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. تو لائف آف اقبال's youth is dynamic, اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کنفائنڈ محدود ہو جائے ٹو لمیٹڈ میٹیریل اچیومنٹس اینڈ انجوائمنٹ آف لائف. ہم نے آلریڈی بھی سا کہ گول تو ہے ہی نہیں میٹیریل اچیومنٹس.
ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کریٹو جرنی آف ایکسپلوریشن, ڈسکوری, انوینشنز اینڈ انوویشنز. نیکسٹ کہ اقبال آف یوتھ از اے سیئر. ہاں اگین لنکنگ جملے ہیں یا نہیں. اور سول فرام اے ڈسکورڈ اسٹار ٹو دا نیو نووا, سپر نووا. ہاں سپر نووا بریلینس اینڈ انسپریشن. سپر نووا وہی ہوتا ہے جب اسٹار کیا ہوتا ہے ایکسپلوڈس. ٹھیک ہے, تو نیو جو ہے نا بریلینس جو ہے نا اچیومنٹ جو ہے نا وہ کرتا جائے. نیکسٹ چلتے ہیں آگے کہ یہاں پہ دیز آر دا ویوز آف اقبال اباؤٹ دا یوتھ آف دا نیشن. پہلی بات تو ہے کہ ہمیں ویوز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ویوز کون سے ہیں. کہ دیز آر دا ویوز آف اقبال اباؤٹ دا یوتھ آف دا نیشن. سو ون تھنگ از ڈیم شیور that Allama Iqbal, he wanted the revival and the renaissance of the Muslims, and he also took interest in philosophy and history. Also, he had got his PhD from Germany, so this would have some influence upon his philosophy. So he was a person who knew the conditions, the miserable conditions that Muslims were experiencing. اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی ایک ٹائم تھا جو مسلمان جو تھے وہ کیا کرتے ان میں. اب جو ہے نا زوال کا ٹائم ہے اور وہ یہی چاہتے ہیں زوال ختم ہو اور مسلمان زیادہ ایکشن ڈائنامک لائف گزاریں. اقبال وانٹس ٹو سیٹ ہائی بینچ مارکس فار دا نیو جنریشن. ہائی بینچ مارکس, ٹھیک ہے, تو جو نیو جنریشن اس کے لیے نئے یا معیار, ٹھیک ہے, نئے ہائی بینچ مارکس. ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہیں گولز, ہائر بینچ مارکس, ہائر ٹارگیٹس ہیں فار دا نیو جنریشن. نیو جنریشن یہ نہ ہو کہ وہ صرف چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر کیا بن جائے. اور وہ he wants to inculcate in them the spirit of innovation and discovery. بار بار ریپیٹیشن ہے, innovation discovery. کون سی innovation, کون سی discovery? Because youth are to lead and take the nation to the heights of self-sufficiency and independence. میں نے کہا کہ یہ یوتھ نہیں ہوتے بلکہ وہ سمجھدار قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیٹس مین ہوتے ہیں. مثلا چرچل جو تھا یا جو ہٹلر جو تھا یا جو اور جو ہے نا جو بڑے بڑے, یس آئی کین ایکسیپشن ہی ہے, الیگزینڈر دا گریٹ, ہی واز ینگ. اور اس طرح اور بھی لوگ ہیں جو کہ یوتھ میں انہوں نے جو ہے وہ, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نا یوتھ یہ کریں وہ کریں. تو اقبال یوتھ از ناٹ اے تھنکنگ ہیملیٹ بٹ اے مین آف ایکشن. ٹھیک ہے, ہیملیٹ نہیں ہے بٹ مین آف ایکشن ہے. مائلڈ ان اسپیچ بٹ انتھوزیاسٹک ان ایکشن. کچھ نہ کچھ نے بتایا ہے کہ ویدر ہی از ان دا بیٹل فیلڈ اور ان دا کمپنی آف فرینڈس, ہی از پیور ان ہارٹ اینڈ سول. دوبارہ کہ these are the views of Iqbal about the youth of the nation. So how the young people should be. ٹھیک ہے, Iqbal wants to set higher benchmarks, higher standards for the new generation. So the new generations should have higher goals. They should not be just like be satisfying at small achievements. تو small achievements نہیں بلکہ greater سے greater achievements, اور ایک achievement کے بعد بڑی achievement next کی طرف اور next کی طرف. اور پھر وہ انکلکیٹ کرنا, یہی جو ہے نا ایک لفظ ہے جو کہ ہمارے اساتذہ کو بہت انکلکیٹ کا لفظ, ٹھیک ہے, وہی چاہتے تھے انفیوز کرنا, انکلکیٹ کو ڈالنا, ٹھیک ہے, ویلیوز وغیرہ کا ڈالنا ان دا اسپرٹ آف انوویشن. ٹھیک ہے, ان کے اندر کیا چاہتے تھے کہ وٹ مسلم یوتھ شوڈ بی ہیونگ اے سینس آف انوویشن, اسپرٹ آف انوویشن اور ڈسکوری. ٹھیک ہے, تو بیکاز یوتھ کین لیڈ اینڈ اویک دا نیشن, ٹیک دا نیشن. کیونکہ یوتھ جو ہے نا دے کین لیڈ اینڈ دین ٹیک دا نیشن ٹو دا ہائٹس آف سیلف سفیشینسی اینڈ انڈیپینڈنس. اب یہ سیلف سفیشینسی تو ایک بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا ایک جو ہے یعنی ہائی آئیڈیا اور پھر اس کے ساتھ ایک لو قسم کا آئیڈیا, یہ ایک وہ ہوتی ہے رائٹنگ میں اچھی چیز نہیں ہوتی. سیلف سفیشینسی, سو شوڈ پاکستان بیکم سیلف سفیشینٹ ان آئل. So these are just prosaic kind of ideas, self-sufficiency, independence. ٹھیک ہے, youth Iqbal is not a thinking Hamlet. ٹھیک ہے, ہیملیٹ جو ہے کیا تھا, ایک شیکسپیئر کا پلے ہے جس میں ہیملیٹ جو ہے نا از گیون ٹو مچ تھنکنگ اینڈ ہی از آفٹر thinking about the consequences of his acts, and that is how he delays things. اور جو ہے نا لیکن آخر کار he does that what he is supposed to do. ٹھیک ہے, مائلڈ ان اسپیچ ہے بٹ enthusiastic in action. enthusiastic ایکشن میں whether چاہے وہ میدان میں ہو چاہے وہ دوستوں کے ساتھ, he is pure heart and head and heart. head بھی ہے اور heart بھی ہے. اور ہیڈ اور ہارٹ کیا ہے یہ ذرا, ٹھیک ہے. تو جو ہے یوتھ آف دا نیشن, ٹھیک ہے, اور جو ہے یوتھ شوڈ ناٹ ہیو دس سینس آف کمپلیسنسی, فالس سیٹسفیکشن. اف دے ہیو اچیو سم تھنگ ان لائف دین دے شوڈنٹ سے دیٹ وی آر یس آئی ہیو ریچ دی اینڈ آف مائی quest, so this is the end of my life goals. اور جو ہے
اور پھر جو ہے نا وہ مزید اونچا اور مزید اونچا جائے آگے سے آگے. اور پھر وہ ان کے اندر علامہ اقبال نوجوانوں کے اندر انوویشن اور ڈسکوری کی جو جرمز ہیں اور انوویشن کے. لیکن یہ نہیں کہ ڈسکوری تو جو ہے نا از آلویز پریسیڈڈ بائی کیوروسٹی. ٹھیک ہے, تو ڈسکوری اور کیوروسٹی جو ہے نا ایک بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا کہ اسپیڈ آف لائٹ اتنی ہے, اسپیڈ آف لائٹ کیوں اتنی ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے لیے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا یہاں پہ کیوروسٹی ہے نا, یہ کیوروسٹی ہے. اگر جو ہے نا سپوز کہ زمین جو ہے نا گول ہے اور یہ موونگ ہے, تو ہمیں ہلتی ہوئی نظر کیوں نہیں آتی؟ ہمیں یہ کیوں نہیں لگتا کہ تو اس طرح مطلب کیا ہے کہ کیوروسٹی جو ہے وہ ایک زبردست چیز ہے, اور کیوروسٹی ہی ہے جس کی بیس کے اوپر ڈسکوری ہوتی ہے اور انوویشنز ہوتی ہیں. اور پھر وہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یوتھ آئیں, لیڈ کریں اینڈ ٹیک دا نیشن ٹو دا ہائٹس آف سیلف سفیشنسی. سو اگین ہی وانٹس دیم ٹو بیکم. یس, کیا وہ علامہ اقبال نوجوانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک اسٹیٹس مین بن جائیں, یہ کیا بن جائیں, ایک پالیٹیشین بن جائیں, اور وہ جو ہے ایک ملک کی جو ہے نا مالی حالت بہتر کر دیں؟ کیونکہ سیلف سفیشنسی یہ ہوتی ہے کہ وی آر سیلف سفیشینٹ وین وی ہیو everything is available to us. Suppose we do not grow sufficient wheat, so we are dependent upon other countries. یہ جو ٹی وی وغیرہ, کاریں وغیرہ نہیں بنتی, ہم کیا کرتے ہیں چیزوں کو سیلف سفیشنسی اس سینس میں لیتے ہیں, ایک پروزائک قسم کی ٹرم ہے. ٹھیک ہے, خود مختاری. ٹھیک ہے, خود مختاری شاید لفظ ہے, سم تھنگ لائک دیٹ, انڈیپینڈنس, اور پھر انڈیپینڈنس کی طرف. تو اگین جو ہے نا کیا ہو رہے ہیں کہ لفظ ہیں جو کہ رائٹر دے رہا ہے اور ہمارے لیے پرابلم بنا رہا ہے, کیونکہ انہی چیزوں کی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے جو کہ کیا ہوں, کلیئر ہوں. ٹھیک ہے, اور اقبال کا یوتھ از ناٹ اے تھنکنگ ہیملٹ. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کہ تھنکنگ بینگ نہیں ہے بٹ اے مین آف ایکشن. ایک اور چیز ہے کہ وہ جو ہے جو کہ ہمارے ٹیچرز کو بہت آتی ہے, وہ لائف از ایکشن ناٹ کنٹمپلیشن. اس کے اوپر ایسے بھی یعنی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ ہی شوڈ بی تھنکنگ اینڈ دین thinking there, doing thinking for the sake of thinking and doing nothing. Mild in speech ہے. وہ ایک ہے کہ وہ کیا نام ہے, امریکی صدر نے کہا تھا کہ keep mild and carry a big stick policy بھی اسے کہتے ہیں. mild in speech ہے. mild in speech وہ کہتے ہیں کہ انسان کیا ہونا ہے, بڑھ کے مارنے کے بجائے mild ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ایک بڑی اسٹک بھی ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے ارد گرد لوگ ہیں, لوگ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, تو ہمارے اندر یہ نیگیٹو پوٹینشیل بھی ہو. ٹھیک ہے, تو جو ہے نا مائلڈ ان اسپیچ ہے بٹ انتھوزیاسٹک ان ایکشن. انتھوزیازم, اور ظاہر ہے جوش و خروش سے ہی کیا ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طرح انتھوزیازم کے بغیر جو ہے نا مریل. سو واٹ از انتھوزیازم؟ وی آر انتھوزیاسٹک, وی ہیو دس ڈیزائر ٹو نو. ٹھیک ہے, اور انتھوزیازم بیسک امپلس ہے, ہمارے اندر انتھوزیازم ہوگا تو ہم کام کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی, تو جو ہے یہ ہو گیا کہ یوتھ آف دا نیشن ہے and wants them that they should not be self-complacent and then they shouldn't be satisfied after small achievements. اور جو ہے ان کے اندر they should have this spirit of curiosity. They should be discovering beings. They should be discovering one thing after another. اور جو ہے یہاں پہ, اور they should not be thinking beings, just thinking and doing nothing, بلکہ ایکشن بھی یہاں پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے انتھوزیاسٹک ہونی چاہیے چاہے, اور یہ میں نے بتا دیا کہ انتھوزیازم یہ ہوتا ہے تبھی ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ. It can be concluded that youth was the main focus of Iqbal کا main focus. It declares youth a symbol of hope and future of the nation. ٹھیک ہے, youth کیا ہے, symbol of hope and future of the nation. اور future تو ہیں, لیکن question یہ ہے کہ کیوں, how they are future, کہ all those people who are young in age, they will grow up at a particular time. They will grow up and then they will, and similarly all those people who are aged now, like old people that we see, all of them, they were young ones, they were children once, and there was a time they were not yet even born. ٹھیک ہے, تو جو ہے کیا ہو رہا ہے کہ جو بچے کیا ہو جاتے ہیں, فیوچر ہیں, بچے فیوچر ہیں. یہ جو ہے کیا ہوگی, یہی جو پریزنٹ جنریشن ہوگی کیا ہوگی, ایک ٹائم آئے گا اور جو ہے نا وہ, اور وہی پریزنٹ جنریشن اگر ویل اکوپڈ ہوگی تو وہ کیا ہوگی, بہتر اس قابل ہوگی ٹو اسٹیئر دا شپ آف دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے, تو if young generation is ready to contribute to the progress and prosperity of the ummah,
امہ کی. امہ کا مسلم مسلم امہ جسے ہم کہتے ہیں. تو جو امہ کی پروگرس اور پراسپیرٹی کے لیے اگر وہ از ایبل ٹو اپنا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, the day is not far off when Muslim community will rise as a mighty power, ایک mighty power کے طور پہ, which no nation of the world will be able to subdue. اور جو ہے کیا ہے کہ کوئی بھی نیشن ایسی نہیں ہوگی جس کو سبڈیو کر سکے. سبڈیو کرنے کا مطلب وہی یس فتح کرنا. ٹھیک ہے, تو اقبال کا جو مین فوکس ہے آن یوتھ ہے, اینڈ ہی وانٹس دیٹ یوتھ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ سمبل ہے ہوپ کا. یس ہوپ. ٹھیک ہے, چلڈرن وین دے گرو اپ then they get jobs and then they begin to support their parents, and so far as they were concerned they were small at one age and then same parents were there taking care of them. So this is reciprocal چیز ہونی چاہیے نا. لیکن یہ ریسیپروکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی اپنی ٹرن کے اوپر بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ان سے فائدے اور نقصان سے اباؤ ہیں, اور لو ایسی چیز ہے. تو لو جو ہے کیا ہوتا ہے وہ بچوں کے ساتھ ہے. تو بچے جو ہے نا ہیوپ ہیں اور یہ فیوچر ہیں. اب ریڈی جو ہے اگر ینگ جنریشن جو ہے نا وہ کیا ہوگی, از ریڈی ٹو کنٹریبیوٹ دیئر شیئر ان دا پروگرس اینڈ پراسپیرٹی آف دا امہ. ٹھیک ہے, امہ کی اس میں انسانیت کی ترقی کے لیے اگر وہ اپنا شیئر ڈالنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے, اب وہ شیئر, اب سپوز کہ ہم نوجوان نسل کو آن واٹ پرنسپلز ڈو یو ریز آور ینگر جنریشن. ٹھیک ہے, ڈو وی وانٹ دیم ٹو بیکم illiterate folks without any education, without any job, without any potential. ٹھیک ہے, تو اگر وہ potential بے روزگار کے طور پہ, بیکل کے طور پہ جو ہے نا وہ بڑے ہوں گے, تو سوسائٹی میں ان کا جو رول جو ہے نا وہ سوسائٹی کے لیے وہ ہم کہتے ہیں نا کہ لائبلٹی برڈن بننا. تو اور یہاں سے ایک اور ہم پوائنٹ کہ بڑی آبادی ضروری نہیں کہ بڑی آبادی جو ہے نا وہ کیا ہو ہمیشہ ملک کو ترقی دے. ٹھیک ہے, بڑی آبادی بھی کیا ہو جاتی ہے, ایسٹ نہیں ہوتا, لائبلٹی بن جاتی ہے. تو اگر آبادی جو ہے نا وہ بڑی ہوگی اور وہ ویل اکوپڈ ہوگی ٹو میٹ دی چیلنجز آف لائف, اگر وہ ایجوکیٹڈ ہوگی جیسے امریکہ میں ہے, جیسے رشیا میں ہے, جیسے چائنا میں ہے, تو وہ آبادی جو ہے نا وہ ملک کی ترقی میں اضافہ کرے گی. اور اگر جو ہے انسانوں کی وہ جو ینگ جنریشن ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اٹ اونلی ڈپینڈس کہ وی شوڈ ہیو ینگ پیپل. وہ ینگ پیپل کیسے ہونے چاہیے وہ بھی وی شوڈ ٹیک دیٹ into consideration, that what kind of younger generation we are having, اور کس قسم کی younger generation ہے اس کو ہم وہ جو ہمارے ارد گرد ہے کیا وہ younger generation ٹک ٹاک میں دلچسپی رکھتی ہے, تو پھر تو بیڑا غرق ہے نا. پھر تو younger generation is ready to contribute, اپنا حصہ ڈالنا پروگرس کے لیے, پراسپیرٹی. وہ دن دور نہیں ہے جب تمام تر مسلم کمیونٹی ول رائز ایز اے مائٹی پاور. ٹھیک ہے, مائٹی پاور, اور دنیا کی کوئی بھی ملک جو ہے نا اس کو شکست نہیں دے سکے گا. اور ابھی کیا سچویشن ہے, ابھی تو مسلمان جو ہے نا در پدر خاورہ پسر. ٹھیک ہے, تو آج کل تو ان کی یہ ہے. اور پھر یہاں پہ جو علامہ اقبال کا جو آئیڈیا ہے پین اسلامزم کا, ٹھیک ہے, وہ بھی ہے کیا ہوتا ہے کہ آج کل کے دور کے ساتھ مس میچ نہیں کرتا. اور یہ کہنا کہ کیونکہ سارے کے سارے مسلمان دے آر ناٹ لیونگ ان ون سپر مسلم اسٹیٹ, دیز آر نیشن اسٹیٹس. ٹھیک ہے, اور نیشن اسٹیٹس یہ ہے کہ وہاں پہ نیشن اسٹیٹ میں زبان, کلچر, ریس ہی میٹر کرتی ہے. تو عرب ملک ہیں وہ عرب ہیں بیکاز کیونکہ دے اسپیک عربک لینگویج, دے ہیو عرب کلچر. ٹھیک ہے, اس طرح افغانستان ہے, اس طرح باقی دنیا کو دیکھ لیں, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو دیکھ لیں. تو جب تک جو ہے نا یہ جو ڈفرینسز ہیں زبان کے اوپر پھر تو یعنی بہت مشکل ہے نا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, اور پھر مسلمانوں کی جو رینیسانس ہے اس کے لیے اور بھی صرف یہ نہیں کہ نوجوانوں میں جذبہ یہ ہو, مطلب یعنی عقل کا ایلیمنٹ بھی بہت ضروری ہے.